الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آج میرے اور آپ کے استاد اور مربی ہمارے اندر موجود نہیں رہے. رب کا حق فیصلہ ان کے متعلق ہو چکا ہے. وہ یہی سبق پڑھا کے گئے جس نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے جانا ہے. تو آپ بہت بڑا رب کے بعد سایہ ہوتا ہے. پھر ایسا باپ جس نے قدم قدم پر انگلی پکڑ کے حق اور صداقت کا سبق سکھایا ہو. اللہ میرے والد کی محنت پر اوپر تو گواہ ہے, پیچھے یہ سارے لوگ گواہ ہیں. اس نے ابھی جان ہتھیلی پر رکھ کر حق بیان کیا. اس نے کبھی کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی. اس نے کسی طاقت کو طاقت نہیں سمجھا. اس نے کسی زوراور کو زوراور نہیں سمجھا. اس کا ایمان تیری ذات پہ تھا. حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوئے, مصائب جتنے بھی آئے, وہ ایک سچی پکار دیتا رہا, لا الہ الا اللہ. اے لوگوں, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ فرمایا کرتے تھے اپنے استاد محترم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ اس ٹائم تک سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک تم اپنے دور کے اپنے علاقوں کے الہوں کی نفی نہ کرو, تب تک لا الہ سمجھ ہی نہیں آ سکتا. وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے, اے لوگوں, بڑی امام کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں, کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا اکیلا. اے لوگوں, لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے, علی حجویری داتا نہیں ہے, داتا اکیلا. اللہ کا معنی مطلب مفہوم یہ ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, حضرت علی مشکل کشا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب اور مفہوم یہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رب کے ولی تو ہے مگر حاجت روا نہیں, حاجت روا اکیلا. یہ مشن انہوں نے اس مرکز میں عرصہ 30 سال میں صبح شام بیان کیا, ہر ٹائم بیان کیا, پورے زور کے ساتھ بیان کیا, پوری قوت کے ساتھ بیان کیا. انشاءاللہ آج میں اپنے قائد محترم پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی کی موجودگی میں, اس سے پہلے میرے سرپرست, ہماری جماعت کے سرپرست, اس مرکز کے سرپرست پیر و مرشد خطیب اسلام ابن خطیب اسلام پیر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظ اللہ تعالی حضرت شاہ جی کے والد محترم, انہوں نے فون پہ بات کی
حضرت والد صاحب کو جن خوبصورت الفاظ میں جملوں میں وہ خراج تحسین پیش کر رہے تھے، میں وہ جملے حضرت شاہ جی کی زبان سے جتتے ہیں. اسی طرح میری جماعت کے وہ خاندان جس کی محبت میں میرے والد صاحب گرفتار تھے، جس گھر سے ہمیں مسئلہ کوئی ملا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا میرے والد صاحب کی کوئی تقریر حضرت شیخ القرآن کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتی تھی، کوئی درس ان کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتا تھا. حضرت جانشین شیخ القرآن مولانا اشرف علی صاحب بھی تشریف لائے تھے، انشاءاللہ جنازے میں بھی ابھی تشریف لائیں گے. وہ خود بڑے سخت بیمار ہیں، بیماری کے باوجود وہ جو ہے تشریف لائے. وہ ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے بڑے ہیں. اسی طرح مجھے ہماری جماعت کے عظیم نامور مبلغ حضرت علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب کا حضرت شاہ جی کے بیان سے پہلے تعزیتی فون آیا اور انہوں نے کہا میں اپنے جمعے پہ حضرت مولانا اسلم ملک صاحب کی تعزیت بھی کروں گا، ان کے لیے دعا بھی کراؤں گا، انہیں خراج تحسین بھی پیش کروں گا. میں آج آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، جیسی آپ نے حضرت والد صاحب کی موجودگی میں اس مرکز کی رونقوں کو بہار رکھا، اس کا خیال رکھا، ہر لحاظ سے اس مرکز کو جو ہے آباد رکھا، شاد رکھا، اس مدرسے کی معاونت کرتے رہے. ہر معاملے میں جو دین کا معاملہ تھا، حق کا معاملہ تھا، آپ والد صاحب کے ساتھ کھڑے رہے. انشاءاللہ میں میرے بڑے بھائی جان حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، میرے بھائی حافظ، وہ قرآن کا بنتی ہے اور جو قرآن کا بنتی ہے وہ پکا ٹھکا کافر ہے. سارے اختیارات کا مالک اکیلا اللہ ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. وہ تیرا رب ہی مختار کل ہے، تیرے رب کے علاوہ کوئی اور مختار کل نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو مختار کل سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے. جو قرآن کا منکر ہے وہ مومن نہیں، وہ مکار. وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ لا الہ. ذات بھی اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیشہ زندہ رہنے والا نہیں ہے. نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کوئی قطب. اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہمیشہ کے لیے زندہ ماننا یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے. اور جو لا الہ الا اللہ کا وہ پکا جنتی ہے، وہ پکا مومن ہے، وہ اولئک هم المفلحون ہے، اولئک هم الراشدون ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کا پکا مصداق ہے. جو نبی کے صحابہ کا منکر ہو، کسی ایک صحابی کی بھی شان کا منکر ہو، کسی ایک صحابی پر بھی تبرہ کرتا ہو، بولتا ہو، وہ مومن نہیں، وہ کافر ہے. کرے وہ بھی پکا کافر ہے. وہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ پکاروں کو سننے والا اکیلا. پردے آ جائے، اوٹ آ جائے، دوری آ جائے، اللہ کے علاوہ کوئی مافوق الاسباب پکاروں کو سننے والا، کوئی مافوق الاسباب پکاروں کو سننے والا نہیں ہے. سننے کا سبب روح ہوا کرتا ہے. جب روح نکل جائے، روح اعلیٰ علیین میں چلی جائے، سبب ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کوئی پیغمبروں کے لیے یہ عقیدہ رکھے، ولیوں کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ میں پاکستان سے پکاروں تو وہ سن لیتے ہیں، میں ہندوستان
नाम से पुकारूं तो वो मेरी पुकार सुन लेते हैं, सुन के करवा देते हैं या कर देते हैं या सिफारिश करते हैं। ये अकीदा रखना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार है, ये कुरान का इनकार है। कुरान ये कहते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह के अलावा जो किसी और के लिए माफ़ौक़ल अस्बाब पुकारे सुनने का अकीदा रखे वो मोमिन नहीं, काफिर और मुशरिक है। कहा करते थे कुरान से अपना ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह ने प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जो निसाब नाजिल किया कौन सा? बोलिए, प्यारे पैगंबर ने निसाब कौन सा बयान किया? अबू बकर ने कौन से निसाब को माना? उमर फारूक आजम किस निसाब को मान के बना? उस्मान ज़ुन्नुरैन किस निसाब को मान के बना? कुरान के निसाब के होते हुए इसके मुकाबले में कोई और निसाब और किताब चल सकती नहीं है। दरस होगा तो कुरान का होगा, वाज होगा तो कुरान का होगा, तकरीर होगी तो कुरान की होगी, तारीफ होगी तो कुरान की होगी और प्यारे पैगंबर के सच्चे फरमान की होगी। हम उनके इस मिशन को दोहराते हुए इंशाअल्लाह इस पर साबित कदमी की अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं, आपसे भी अपील करते हैं। इंशाअल्लाह जब तक हम इस मिशन पर खड़े हैं आप हमारे साथ हैं ना? इंशाअल्लाह लिहाज से साथ है ना? इंशाअल्लाह बातिल के साथ ना पहले कंप्रोमाइज किया ना आप कभी कंप्रोमाइज करेंगे। आपको हक कहेंगे, बातिल को बातिल कहेंगे, तौहीद को तौहीद कहेंगे, शिर्क को शिर्क कहेंगे, ईमान को ईमान कहेंगे, कुफर को कुफर कहेंगे, सुन्नत को सुन्नत बताएंगे, बिदअत को बिदअत बताएंगे, ज़लालत बताएंगे, गुमराही बताएंगे। अपना दामन जो है वो हम शिर्क को बिदअत से बचा के रखेंगे, सीने से अल्लाह के कुरान को रखेंगे, नबी के फरमान को रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब का किरदार जहाँ मेरा रब को भी बाखूबी जानता है वो अल्लाह के हुजूर पेश हो चुके हैं। मगर मैं ये समझता हूँ इस इलाके में जो हमारे मजहबी मुखालिफ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप के किरदार पे उंगली नहीं उठा सकते, ना उठाइए ना उठा सकते। अब तो अल्लाह के हुजूर पेश हो गए, अल्लाह हमें भी वो किरदार बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी ज़िंदगी कुरान को बयान करते हुए हमने अपनी ज़िंदगी में कभी अपने वालिद को तहज्जुद छोड़ते हुए नहीं देखा, कभी तहज्जुद के बगैर नहीं देखा, और जब भी देखे उनके हाथ में हमने अल्लाह का कुरान देखा है, अहादीस मुबारका की किताबें देखी हैं, इस्लामी कुतब का मुताला करते हुए उन्हें देखा है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह उनकी दीन की मेहनत को कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रत शाह जी तशरीफ़ लाए, अपना जुम्मा छोड़ के तशरीफ़ लाए, मैं इनका तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ। यहाँ उलमाए किराम बड़ी तादाद में मौजूद हैं। टेक्सला से अजीम खतीब आज़म टेक्सला हज़रत मौलाना अल्लामा अब्दुल कुद्दूस फारूकी साहब, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ 2 मिनट के लिए आपसे मुखातिब और सरगोदा से नौजवानान तौहीद सुन्नत के रहनुमा मौलाना उबैदुल्लाह कुंडलवी साहब सरगोदा से तशरीफ़ लाए, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ, वो भी जो है 2 मिनट अपनी हाजिरी लगवाए। मौलाना अब्दुल कुद्दूस फारूकी साहब।